السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ محترم ناظرین، تھمبنیل دیکھ کر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں آپ کو کون سا واقعہ بتانے والا ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک نوجوان خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی گستاخی بہت بری معلوم ہوئی، چنانچہ اس شخص کو سب نے ڈانٹا اور اس کے سوال پر نفرت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ قریب آ جاؤ، وہ قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھانے کے لیے سوال و جواب شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اس برائی کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اس زنا کو اپنے لڑکی کے حق میں اچھا جانتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا، میں آپ پر قربان نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی اس بدکاری کو اپنے لڑکی کے حق میں اچھا نہیں جانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اس برے کام کو اپنے بہنوں کے حق میں برداشت کر سکتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ کبھی نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی اس گندگی کو اپنے بہنوں کے حق میں برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے سوال کیا، اچھا تم اس برے کام کو، اس زناکاری کو اپنے پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنے پھوپھی کے لیے زناکاری کو پسند نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، یہ بتاؤ تم زنا کو اپنی خالہ کے ساتھ گوارا کر لو گے؟ تو نوجوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے لوگ بھی زنا کو اپنی خالہ کے ساتھ گوارا نہیں کر سکتے۔ اس طرح اس مسئلے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذہن نشی کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس نوجوان پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کا دل پاک فرما دے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ اس تقریر اور دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ اس نوجوان کو کبھی بھی اس کے بعد زنا کا خیال تک نہ گزرا۔ بات بھی کتنے پتے کی بیان فرمائی۔ غور کیجئے، کیا کوئی ایسی عورت ہے جو کسی کی ماں، بہن، بیٹی نہ ہو، خالہ اور پھوپھی نہ ہو؟ پھر یہ کیا انسانیت ہے کہ کسی کے ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ یا خالہ اور پھوپھی کے ساتھ ناجائز ہم بستری کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے اور ہمارے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔